بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اپنے ماتحت اپنے خادم اور ملازم کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اس کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اس کو وہی پہنانا جو خود پہنتے ہیں، اس کو وہی کھلانا جو خود کھاتے ہیں، اور ان کی طاقت وسعت سے زیادہ ان سے کام نہ لینا۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خادم ہیں، ملازم ہیں، نوکر ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی اولاد آدم ہیں۔ تو آدم کی اولاد تمام آپس میں بشریت کے تقاضے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحتی میں دیا ہے، لہٰذا تم ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، ان کو وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو، اور ان کی طاقت اور وسعت سے زیادہ ان سے کام نہ لو۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ والی احادیث سنی اور ماتحتوں کی عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی سنی، تو وہ بہت فکر مند رہتے تھے، کوشش کرتے تھے اپنے اور غلام کے درمیان میں کسی مساوات کو طے نہ کریں، برابری ہی برابری رہے۔ چنانچہ حضرت ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے جسم پر دو چادریں، دو مختلف رنگوں کی، اور اسی طرح کے دو رنگوں کی چادریں ان کے غلام کے جسم پر بھی تھی، ان کے نوکر اور خادم کے جسم پر بھی تھی۔ کسی نے کہا حضرت اگر دونوں ایک رنگ جیسی چادریں تم پہن لیتے، دوسرے رنگ جیسی چادریں آپ کا غلام پہن لیتا، تو اس میں کیا حرج تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سے حرج تو کوئی نہیں تھا، دونوں کے کپڑے تو الگ الگ ہو جاتے، لیکن آپس کی جو مساوات ہے، جو برابری ہے، وہ ختم ہو جاتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس طرح کا تم پہنتے ہو ویسے ان کو پہناؤ، اس لیے میں نے اپنے جیسا لباس ان کو پہنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے خادموں اور نوکروں، غلاموں کے ساتھ جانوروں کا سلوک کیا جاتا تھا، ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، نہ ان کے کوئی حقوق تھے، بلکہ جانوروں سے بھی بدترین ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے آ کر باقاعدہ اپنے ماتحت غلام اور نوکر ان کے حقوق بیان کیے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ کر پوری دنیا کے سامنے اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنے کی مثال قائم کر دی۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو عمر کے اس حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتخاب کر رہے ہیں جس حصے میں بچہ اپنے والدین کو ترجیح دیتا ہے۔ جب ان کے والدین آئے اور ان کو آزاد کرانے کی بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آزاد ہے، لے جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے برتاؤ سے اس قدر متاثر تھے کہ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے لیکن غلامی پر ترجیح دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر ساری زندگی گزار دی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اپنے ماتحتوں کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اٹھ کر تہجد کے لیے جو پانی استعمال کرتے خود اٹھاتے اور خود اس کا بندوبست کرتے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ خادم کو کہہ دیا کریں وہ رات کے لیے پانی استعمال بندوبست کر دیا کریں۔ کہا کہ رات تو اللہ نے ان کے آرام کے لیے بنائی ہے، دن میں کام کرتے، میں نہیں چاہتا کہ رات کو ان کے آرام میں خلل ڈالوں۔ ایسے ہی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ خود آٹا گوندھ رہے، کسی نے کہا حضرت تو غلام سے گندوا لیتے۔ کہا کہ وہ کسی کام سے گیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس سے ایک کام کے ساتھ دوسرے کام کی ذمہ ڈالوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ 2 کپڑے خریدے، ان میں سے کہا غلام کو کہ دونوں میں سے جو پسند ہے وہ رکھ لو، اور دوسرا اپنے لیے پسند کیا۔ ایسے ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتحتوں، خادموں اور ملازموں کو مارنے سے منع فرمایا۔ ان کی اگر غلطی سزا ہے انہیں سمجھاؤ، نہیں سمجھتا انہیں الگ کر دو، انہیں نوکری سے نکال دو، اگر نہیں سمجھتا اسے کسی اور طریقے سے اس کی جو صورتحال بنتی کرو، مارنے سے منع کیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا،
اتنے میں پیچھے سے آواز آئی کہ جس طرح تجھے اس پر قدرت ہے، اللہ رب العزت کو تجھ پر اس سے زیادہ قدرت ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو اس غلام کو مار رہا تھا اور آپ نے دیکھ لیا ہے تو میں اللہ کے لیے اس غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم اسے آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تجھے چھو لیتی یا جہنم کی آگ تجھے پکڑ لیتی۔ یعنی کہ امت کو بتانا مقصود تھا کہ یہ متحد اللہ رب العزت نے تمہاری متحدی میں تو دیے ہیں، لیکن انہیں مارنے پیٹنے کا حق نہیں۔ جس طرح عام طور پر واقعات سمجھ میں آتے ہیں، کسی نے اپنے گھر کی ملازم کو بہت مارا، ہوٹل میں کام کرنے والے ملازم کو بہت مارا، تو یہ بالکل اسلام کے خلاف بات ہے۔ اسلام ان تمام چیزوں سے منع کرتا ہے۔ ایسے ہی عام طور پر گھروں کے اندر ملازم کام کرنے والے ہوتے ہیں جو کھانا بناتے ہیں، ملازمین عورتیں جو کھانا بناتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اگر کبھی کھانے میں اونچ نیچ ہو جائے، نمک مرچ میں کمی بیشی ہو جائے تو اس کو برداشت کر لینا چاہیے، انہیں بہت زیادہ تنبیہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور کھانے میں فرمایا کہ اپنے خادم کو جس نے تمہارے لیے کھانا بنایا ہے اسے آگ کی تپش پہنچی ہے، اس نے مشقت اٹھائی ہے، پہلی عزیمت تو یہ ہے کہ انہیں اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیا ہے۔ اور اگر کھانے میں شریک نہیں کر سکتے اور وہ کھانے میں شرکت کرنے سے انکار کر دے تو کچھ لقمے اسے دے دو، کچھ لقمے اسے کھلا دو، اس سے اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ یعنی اسلام اس قدر ایک خادم اور ملازم کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھتا ہے کہ ان کو اپنے ساتھ کھلانے اور ان کے کام کے اندر ان کو شریک کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے متحدوں کے ساتھ حسن سلوک سے، ہمدردی اور محبت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلام۔